حکومت کا موقف ضروری ہے، لیکن ایکچولی ہو کیا رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ فاروق حبیب صاحب جوائن کر رہے ہیں ہمیں حکومت کی نمائندگی کے لیے، ایم این اے ہیں۔ بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا۔ حافظ حمداللہ صاحب اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، جے یو ایف اے کے مرکزی رہنما ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا۔ اور جناب دانیال عزیز صاحب لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں، مرکزی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ اس سے پہلے کہ میں دانیال عزیز صاحب کے ایک جو اوور ویلمنگ ایک رسپانس ہے پوری اپوزیشن کی جانب سے، وہ یہ کہ آپ نے کاغذی طور پر یا بیانوں کی زور پہ تو دے دیا ہے کہ جی اجازت ہی اجازت ہے، لیکن آپ نے اجازت دی کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنی انتظامیہ کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ نہ لوگوں کو اکٹھا ہونے دیں، کارنر میٹنگز پہ چھاپے مروائیں، لوگوں کو پکڑیں، پریس بند کروائیں اور بہت سی ٹرانسپورٹرز کو ہراس کریں۔ یہ سب حکومت کر رہی ہے اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایویڈنس بھی دے رہی ہے اپوزیشن کہ جی یہ بھی دیکھیں، یہ بھی کر رہی ہے، یہ بینر اتار رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تے آپ تو مختلف، تسی تو ڈیفرنٹ گورنمنٹ ہو، تسی کیوں کر رہے ہو اس طرح سے؟ دیکھیں مجھے تو جو ہے میں تو جو رونا دھونا یہ بیان کر رہے ہیں، میں تو اسے جو ہے وہ دیکھ کر انجوائے کر رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن ہے، ہم بھی اپوزیشن میں رہے ہیں، ہم جلسے جلوس جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوتا رہا ہے وہ شاید انہوں نے آپ کو بیان نہیں کیا جو یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ کنٹینرز لگا کے راستے بند کرتے تھے، کارکنوں کو گھروں سے گرفتار کرتے تھے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے تھے، ہمارے کارکنوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ کنٹینرز لگا کے راستے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صوبے کا پورے پاکستان سے ہی رابطہ انہوں نے منقطع کر دیا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح اٹک پل کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں جو ہے آنسو گیس کے شیلز جو ہے وہ برسائے گئے تھے، کس طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کو روکا جا سکے، ربڑ کی گولیاں استعمال کی تھی۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پر جس قسم کا ویویلا مچایا ہوا ہے انہوں نے، آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا جلسہ کریں، آپ کا جلسہ گجرانوالہ میں ہے، 100 بسم اللہ آپ کریں، آپ اپنی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ کر اپنا جو اجازت تو دے نا فاروق صاحب، آپ نے اجازت دی نہیں نا۔ بچانے کے لیے کام یہ کرنا چاہتے کہتے ہیں کہ ہم 10 دن سے ڈی سی آفس کے چکر لگا رہے ہیں، جگہ کا نہیں بتایا گیا۔ بات سنیں نہیں دیکھیں بات سنیں، ایسی بات لوکل انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا رابطہ وہاں پر موجود ہے، اور ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی جب ہوا کرتا تھا تو ہمارے ساتھ بھی انتظامیہ پہلے بیٹھ کے کہتی تھی ہمارے ساتھ ان شرائط کے اوپر آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں گے، ان شرائط کو آپ دستخط کریں، سائن کریں، جس حوالے سے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوتا ہے، اور تمام پیز ہوتے ہیں جو اب بہت سال سے چلتے آ رہے ہیں، یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ طے کر لیں، یہ جلسہ کر لیں۔ یہ جناح اسٹیڈیم میں 35,000 لوگ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بھر نہیں سکتا، 35,000 لوگوں سے لا نہیں سکتے، یہ اب جی ٹی روڈ میں کرنے کا خود بہانہ بنا رہے ہیں، ان سے لوگ نہیں جمع ہو رہے، لوگ ان کے جلسے میں آنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے انہوں نے رونا دھونا شروع کیا ہوا ہے، اس وجہ سے رونا دھونا شروع کیا۔ دیکھیں ہم کہتے تھے منیب ایک منٹ بے شمار بار ایسا ہوا، ہم نے کہا کہ ہم نے ڈی چونک میں جلسہ کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ F9 پارک میں کر لیں، ہم F9 پارک میں چلے گئے۔ اچھا، ہم نے کہا کہ ہم نے فلانی جگہ میں جلسہ کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ پریڈ گراؤنڈ میں چلے جائیں، ہم پریڈ گراؤنڈ میں چلے گئے۔ وہ بھئی وہاں مقصد تو یہ ہے نا، آپ نے شو آف پاور کرنی ہے، وہاں آپ نے عوام کو جو ہے جو آپ کی رائے ہے اس کا آپ نے اظہار کرنا ہے، نہ تو آپ کو نظر بند کیا جا رہا ہے، نہ آپ کو جو ہے وہ بندے سلاسل کیا جا رہا ہے، نہ آپ کی پریس کانفرنسیں روکی جا رہی ہیں۔ اب اس پہ رونے دھونے کے علاوہ یہ اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ دیکھیں آپ بھی سیاست کرتے ہیں نا، آپ بھی سیاست کرتے ہیں، اگر یہ اسٹیڈیم مانگ رہے تھے اب یہ جی ٹی روڈ پہ کریں گے، روڈ بلاک ہوگی، لوگوں کو انکنوینئنس ہوگی، پھر آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا، بڑی مشکل کریٹ کر دیا، آپ دے دیتے اسٹیڈیم، ایکسپوز ہو جاتے، نہیں بھر سکتے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پھر یہ کہا کہ یہ لوکل انتظامیہ کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، یہ معاملات انہوں نے وہاں بیٹھ کے طے کرنے ہیں، اور جہاں تک رہی بات آپ کہہ رہے ہیں اجازت کے حوالے سے، میں تو جو انتظامیہ ہے اس نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہی کرنا ہے، اس نے ہر صورت فیسیلیٹیٹ کرنا ہی سکتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس بات کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، صرف یہ میڈیا کے اندر سرخیاں بنانے کے لیے ایک ایسی صورتحال کریٹ کر رہے ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اصل بات ہونی چاہیے کہ جلسے کی وجہ کیا ہے، نوبت کیوں ان کو آئی، نوبت پہ بھی آ جاتے ہیں، کس وجہ سے جا رہے ہیں، بالکل فرق صاحب میں وہ بھی ان سے پوچھتا ہوں، کس وجہ سے جو ہے وہ کس وجہ سے مکس اچار اکٹھا ہوا ہوا ہے۔ آج تک تصویر بھی چل رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی، زرداری صاحب کی، مریم صاحبہ کی، سب کی جو ہے آپ کا رائٹ ہے، بالکل آپ نے کہا مکس اچار میں جو بھی آپ نے کہنا ہے، لیکن میں ذرا پوچھ لیتا ہوں، ایک تو وجہ کے اوپر بعد میں آ جاتے ہیں، لیکن دانیال صاحب وہ رابطہ کر لیتے نہیں انتظامیہ سے، یا رابطہ شاید رہا بھی رہا ہے،
آپ کا ڈی سی گجرانوالہ سے جو لوکل انتظامیہ ہے لے لیتے اسٹیڈیم. وہ کہتے نہیں ہم نے تو کوئی مسئلہ نہیں کیا. نہیں ایسا نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایس او پی سامنے رکھے گئے ہیں. بیسکلی یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں تاکہ انتظام نہ ہو سکے, پراپرلی اس کو اس کی نشریات کے ذریعے بتایا نہ جا سکے. اسی لیے جیسے کہ ہمارے شکر گڑھ میں 4-5 پریسز ہیں جہاں پر یہ فلیکسیں چھپتی ہیں, وہ 2 دن کے لیے جا کے آج سیل کر دی ہیں ساری. جو مال پڑا ہوا تھا وہاں اندر ہی شٹر ڈاؤن کر کے تالے ان کے اوپر سرکاری موریں لگا دی گئی. اس کی ویسے فاروق صاحب فوٹیج بھی ہے, وہ سیل ہوئی ہوئی ہیں پریسز. تو اس کے علاوہ جو اڈے ہیں ٹرانسپورٹ کے, وہاں جا کے ملازمین نے, گورنمنٹ کے ملازمین اور پولیس کے, انہوں نے ساری لسٹیں منگوائی ہیں اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشن کی اور ان کے کاغذات رکھ لیے پاس. انہوں نے کہا اگر کوئی گاڑی گئی گجرانوالہ تو ہم یہ کاغذات رکھ لیں گے اپنے پاس اور آپ کے اوپر ایف آئی آر کر دیں گے. بٹ آپ لوگ بھی یہ نہیں کرتے تھے آپ کے دور میں؟ جتنے تھانے ہیں اس وقت تحریری طور پر گورنمنٹ کی طرف سے تعیناتی ہو گئی ہے بیریئرز لگانے کے اوپر تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ ضلع میں. وہ اس کی کاپی بھی ہمارے پاس ہے, میں نے شاید کوشش بھی کی آپ کو پہنچ جائے وہ. تو اس میں انہوں نے شفٹیں لگائی ہوئی ہیں دن رات کی سارا کچھ, اور بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ لا اینڈ آرڈر کا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں. بیریئر لکھا ہوا ہے. ہاں بیریئر, لیکن اوپر لکھا ہوا ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں. بیریئر کس لیے ہے؟ بیریئر کیا کرتا ہے؟ سنیپ چیکنگ کرتے ہوں گے. بیریئر آپ کو فراہم کرتا ہے راستہ کہ آپ جائیں یا روکتا ہے آپ کو؟ وہ شاید میرا مطلب نہ کرے نا. پاکستان ہے ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ جمہوریت ہے. یہ ریاست مدینہ میں یہ پریسوں کو تالے لگتے تھے. کیا باتیں کر رہے ہیں یہ فاروق صاحب؟ تالے تو یہ نظر آ رہے ہیں, یہ سیل ہوئے ہوئے, وہ پریس چھوٹا سا وہ شکر گڑھ تحصیل ہے. منیب گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں جی کنٹینر لگ رہے ہیں جی فلانی چیز لگ رہی ہے. بھئی آپ کا ایک جلسہ ہے, جلسے کا ایک طے شدہ روٹ ہوتا ہے جو انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوتا ہے. اب انتظامیہ آپ کو پورے گجرانوالہ کے اندر یا لاہور سے لے کے گجرانوالہ کے ہر پوائنٹ پہ تو آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی. ہاں آپ جو روٹ طے ہوگا آپ کا اور انتظامیہ کا مل کے وہاں پر آپ کو سیکیورٹی فراہم کر دیں گے. اور ایک طے شدہ روٹ ہوتا ہے جس سے ایک منٹ منیب ایک منٹ نا مجھے ذرا ایکسپلین کر لینے دیں نا, مجھے ایکسپلین کر لینے دیں. ایک طے شدہ روٹ ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ لوگ گزر کے, ہم نے بھی یہ ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. ہمارے تو بالکل یہ تمام کنٹینرز لگا کے راستے یہ بلاک کر دیا کرتے تھے, وہ کے پاس موجود ہیں. جہاں تک رہی یہ بات کہہ رہے ہیں جی پریس سیل ہو گیا, کسی جگہ کے اوپر اگر کوئی ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کووڈ کے حوالے سے ہو رہی ہے, کوئی کاروائی ہو گئی ہوگی. اب ان کی فلیکس نہیں چھپ رہی, تو میں کہہ رہا ہوں یہ سب مذاق والی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی پریس سیل کر اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے ان سے. اچھا یار اصل مسئلہ لوگ نہیں نکل رہے, چلے وہ تو نہیں نکل رہے. کو بتائیں کو 5-7 ہزار ٹائیگر ہم بھیج دیتے ہیں یار آپ کا چلے جلسہ ہو جائے گا. فاروق صاحب لوگ نہیں نکل رہے. یہ پوچھ کے بتا دیتا ہوں میں ذرا حافظ صاحب سے بولوں. حافظ صاحب یہ ابھی دیکھیں فاروق حبیب صاحب نے کہا ہے, مولانا بھی ہے, سارے مکس اچار ہے. تو یہ اچار کڑوا ہے یا تیکھا ہے حکومت کے لیے, یا حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں؟ دیکھیں منیب, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سنا ہوگا, ایک ہے فروٹ چاٹ, جی ایک ہے چنا چاٹ, ایک ہے تھوک چاٹ. یہ تھوک چاٹ پارٹی ہے. اس کے بارے میں میں کیا کہوں؟ آپ بتائیے اس کے بارے میں میں کیا رائے دے دوں؟ یار منیب بھائی خواہ مخواہ آپ ایسی بات کو چھیڑتے ہیں, ہمیں بولنے پہ مجبور کرتے ہیں آپ. ایک بات. دوسری ابھی آپ خود اندازہ لگائیے کہ مکس اچار ہے یا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کو دیکھیں. ان کی پارٹی میں کون سے لوگ ہیں؟ تمام پارٹیوں کے جتنے بھی کچرے ہیں وہ ان کی پارٹی میں جمع ہو چکے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچرا پارٹی ہے. اس لیے منیب بھائی بات یہ ہے, جی آپ فرمائیے. دیکھیے تو آپ نے ایک ایسی بات چھیڑ دی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں تو فاروق صاحب کو کوٹ کیا, آپ تو فارم میں آگئے. اور فاروق بھائی دیکھیے, فاروق بھائی ایسی بات نہ کرے. ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے منہ میں زبان ہے, ان کے منہ میں زبان نہیں ہے. بھائی زبان ہمارے منہ میں بھی ہے. ہم تھوڑا ادب, احترام, وقار, عزت, احترام کی سیاست کرتے ہیں. ہم وہ سیاست نہیں کرتے ہیں جو آپ نے ابھی کہا کہ 5-6-7 ہزار بندے میں بھجواتا ہوں. بابا ہم جلسہ کریں گے. ہمارا جلسہ رات 12 بجے کے بعد نہیں, 12 بجے کے بعد جلسہ نہیں ہوا کرتا. وہ مجرا ہوا کرتا ہے جو آپ نے 126 دن پارلیمنٹ کے سامنے رکھا ہوا تھا. نہیں یہ تو نہ کہنا آپ صاحب, اس میں بڑے شریف لوگ بھی ہوں گے, بڑے عزتدار لوگ بھی ہوں گے. یہ کہ ان کے جذبات مجروح ہوں گے. آپ وہ فوٹیج لگا ہے,
منیب بھائی یہ آپ غلط وہ بات ہے نا فوٹیج سر۔ لے کے آئے، آپ وہ فوٹیج عام لوگوں کو دکھائیے جو لڑکیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، اور بار بار ان کے کپتان نے نہیں میرا کہا خیال- کہ یہ خواتین صاحب کو یہ اطلاع کے ساتھ political activity آپ کے ہے۔ آپ کے جیو کا ثنا میرے مرزا خیال کے ساتھ میں- لاہور میں کیا ہوا؟ نہیں وہ ثنا جو مرزا زیادتی کے ہوئی ساتھ- اس کو خیال کسی میں آپ لیڈرشپ صاحب نے سپورٹ نہیں کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر حافظ صاحب جلسے کے کسی شرکا کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بالکل نہیں جی، وہ رائٹ ہے، ہر پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے۔ اگر فرض کرے حکومت خوفزدہ نہیں ہے، حکومت آواز باختہ نہیں ہے، حکومت بکلاہٹ کا شکار نہیں ہے اپوزیشن کی جلسے سے، مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ جیسے ہی اے پی سی ہوئی، اے پی سی کی فوراً کے خلاف نیب کی نوٹسز کی باتیں ہو رہی ہے، اے پی سی کے فوراً خلاف شہباز شریف کو گرفتار کیا جاتا ہے، اے پی سی کے فوراً خلاف بغاوت کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ منیب بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں فروخ بھائی سے، آپ کے توسط سے، آپ کی پوری پارٹی پی ٹی آئی کی تمام سپوکس مین، تمام پارٹی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اشتہاری ہے اور مفرور ہے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شادرہ تانے میں جس ہیرے نے ایف آئی آر کیا، کیا وہ ہیرا مفرور نہیں ہے؟ کیا وہ ہیرا اشتہاری نہیں تھا؟ کیا اس ہیرے کے خلاف اسی شادرہ تانے میں ایف آئی آر تھا؟ وہ وانٹڈ تھا پولیس کو، اور بغاوت کا مقدمہ کس کے خلاف کیا گیا؟ سردار جو ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف، شاید خاقان کے خلاف، 43 لوگوں کے خلاف۔ بالکل بات ٹھیک ہے۔ تو یہ حواس بختگی نہیں ہے تو یہ کیا بٹ ہے؟ حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں، حافظ صاحب مجھے اس بات کا جواب دے دیں۔ حافظ صاحب آپ پچھلے سال بھی مولانا آئے تھے، ان کا استعفیٰ لے کے جائیں گے، سب کچھ ہو گیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، حکومت اب بھی موجود ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی تو دھرنا دیا تھا نا، 126 دن بیٹھے رہے گے، دانیال صاحب کی حکومت نہیں گئی تھی اس دھرنے سے، اس زور سے، قادری صاحب بھی آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب کیا کر پائے گی پی ڈی ایم؟ حکومت تو نہیں جائے گی۔ دیکھیے ہمارے ڈیمانڈ ہے، ہمارے اہداف ہیں، ہمارے مقاصد ہیں، ہم اس حکومت کو ناجائز حکومت سمجھتے ہیں، اس کے خلاف اس حکومت کے خاتمے کے لیے آپ یہ سمجھے نا، یہ کرونا کی بات کرتے ہیں منیب بھائی، یہ کرونا کی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیے یہ حکومت تمام بیماریوں کا مجموعہ ہے، تمام بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ مہنگائی ایک بیماری، اچھا، بجلی کی مہنگائی ایک بیماری، آٹھا دوسری بیماری، سکینڈل، چینی سکینڈل تیسری بیماری، مقبوضہ کشمیر کو فروخت کرنا یہ چوتھی بیماری۔ کتنی بیماریاں میں آپ کو کہوں، آج چینی 55 سے جا کے 107 روپے پہ کلو ملتا ہے۔ ان کے خود ڈاکٹر شہزاد صاحب آپ لکھ اکبر کے نے دینے کہا کے لیے کہ تیار اگر ہیں کہ آپ 50 اپنے اہداف پورے کر کے آئیں گے، ورنہ آپ سیاست چھوڑ دیں جو اب اس وقت آپ کر رہے ہیں، جو اپوزیشن کر رہی ہے؟ آپ لکھ کے دیں گے پاکستان کی عوام کو کہ اگر آپ کے اہداف پورے نہ ہوئے تو آپ لوگ سیاست سے پھر کنارہ کشی اختیار کر لیں؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں، یہ تاریخ میں یہ مثالیں موجود ہیں۔ جنرل ایوب کی حکومت اس سے مضبوط تھی، کیا وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور نہیں ہوا؟ اس وقت بھی ان کے خلاف پی ڈی ایم بنی، آج بھی پی ڈی ایم ہے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی مہنگائی کا ایک نوحہ تھا، آج بھی ہے، تو لہٰذا تاریخ میں ان کی مثالیں موجود ہیں۔